الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين آج 10 محرم حرام ہے جسے عاشورہ محرم بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخی واقعات کی روشنی میں آج کے دن بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کرنی ہے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کو بدل کے رکھ دیتا ہے اور ایک کربناک اور دردناک واقعہ پیش آیا جو کہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو اس واقعے پہ خوش ہو اور اس کو اچھا سمجھے۔ ظلم و بربریت کی انتہا ہے اور پھر خانوادہ نبوت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے اور ان کے خاندان کے ساتھ دھوکہ دہی، بے وفائی، ظلم اور ایک دیار خیر میں رستے کے مسافروں کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے اور اس ظلم کا نہ مداوع ہوا ہے نہ ہو سکے۔ بہرحال وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، جو اللہ نے طے کر رکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی 1000 مصلحتیں، لاکھوں حکمتیں ہوتی ہیں جو تھوڑی سی سمجھ بوجھ اور عقل رکھنے والے انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔
خود حدیث مبارکہ میں تھوڑی گونج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا. ترمذی کی ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ میرا یہ حسین کربلا میں مظلومانہ شہید کیا جائے گا، جو اس وقت وہاں ہو تو اس کی مدد کرے. باقی میرے دوستو، ہمارے ہاں شہادت کوئی مصیبت نہیں ہے، شہادت ایک عظمت ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے. کچھ تذکرہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہو جانا چاہیے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے اور یہ حقیقت کا اعتراف ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم جس مسلک و مشرب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے دل میں جس طرح صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت اس سے بھی زیادہ ہے. وجہ اس کی کیا کہ صحابی میں صحابی ہونے کا وصف ہے، اور اہل بیت کرام میں صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے گھر کے فرد ہونے کا بھی وصف ہے. بس یہ سمجھا جاتا ہے ادھر حضرت حسین پیدا ہوئے اور ادھر کربلا میں شہید ہو گئے، بس بیچ کی زندگی ان کے 57.5 سال کے لگ بھگ عمر بنتی ہے کم و بیش. شعبان سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں یہ، اور 61 ہجری کے شروع میں محرم 10 محرم کو شہید ہو گئے. 61 کو نکال دیجیے، 60 میں سے 3.5 نکال دیں تو 56.5 سال بنتے ہیں. 56 سال 7-8 مہینے یہ ان کی عمر ہوئی ہے. جوانی ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، پھر ادھیڑ عمر کا بھی زمانہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پایا ہے. اور یہ کبھی بھی نہ بھولیے گا کہ حسین کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے. آج جتنے بھی سادات کہلانے والے ہیں، جتنے بھی سید کہلانے والے ہیں، جتنے بھی ہاشمی اور قریشی کہلانے والے ہیں، ان سب کا سلسلہ حضرت فاطمہ حسن و حسین اور حضرت فاطمہ سے ہو کے حضور سے ملتا ہے. پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے حضرت ام فضل جو حضرت عباس کی اہلیہ ہیں، خواب دیکھا ہے، پریشان ہو گئی. بس اوقات خواب کچھ ہوتا ہے اور تعبیر بڑی الٹ ہوتی ہے. پریشانی کے عالم میں حضور کی بارگاہ میں آئی کہ حضرت خواب دیکھا ہے، بتانے کو دل نہیں چاہتا، بڑا ہی عجیب سا ہے، بتائیے. کہا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا الگ کیا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا. فرمایا مبارک ہو، میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوگا، تمہاری گود میں آئے گا. پیدا ہوئے، حضور تشریف لائے، پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے میرے بیٹے کا؟ جی حرب لڑائی سے ہے. 1 سال پہلے حسن بھی پیدا ہوئے تھے، تب بھی حضرت علی نے حرب کہا تھا. فرمایا نہیں میرا یہ بیٹا حسن ہوگا. کہا ٹھیک ہے حسن ہوگا. اب بھی علی نے حرب کہا، فرمایا نہیں میرا یہ بیٹا حسین ہوگا. کہا ٹھیک ہے حسین ہوگا. ویسے ہمارے ہاں عام طور پہ نام کے ہی رکھتے ہیں، اور یہ تو نانا ایسا ہے جس سے کائنات میں افضل نانا کوئی نہیں. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. پل بھر کی تھی حکومت بس ایک یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین. نام رکھا. حضور نے خود اپنے دعاب مبارک سے حضرت حسین کو گھٹی دی ہے. گھٹی سمجھتے ہیں؟ پنجابی میں گھٹی کہتے ہیں. یہ وہ دعاب ہے جس سے پاکیزہ شے کوئی نہیں. یہ وہی دعاب ہے
کہ حسین کے ابا حضرت علی کی آنکھ میں درد تھا تو آنکھ میں لگانے سے آنکھ کا درد دور ہو گیا تھا۔ یہ وہی ہے لعاب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی میں سانپ نے ڈسا تھا ہجرت والی رات، تو اسی لعاب نے سانپ کا اثر دور کر دیا تھا۔ وہ روحا مقام پہ کنواں ہے، بیر روحا آج سے یادگار بنایا جا رہا ہے، اس کے پانی میں بھی وہ آپ کا لعاب ڈلا تھا، اسے شیریں اور میٹھا بنا دیا ہے۔ آج حسین کے منہ میں مصطفیٰ کا لعاب جا رہا ہے، اٹھایا ہے گود میں اور اذان دینا شروع کر دی ہے۔ وہ مصطفیٰ جس نے زندگی بھر نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی، یہ نبی کا منصب نہیں ہے، نبی کا منصب یہ ہے، لیکن حسن پیدا ہوتے ہیں اذان حضور دیتے ہیں۔ آج حسین پیدا ہوئے ہیں، اذان حضور نہیں، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سرخ رنگ کا کرتا پہنے ہوئے حسین ابن علی آ رہے ہیں، چھوٹے بچے، حضور نے خطبہ روک دیا اور اس طرح متوجہ ہو گئے اور فرمایا اولاد کی محبت بھی کیا ہے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے نواسے حضور کے کندھے پہ چڑھ جاتے ہیں، کوئی اور ہوتا سمجھتا ہے میری نماز خراب کر دی، کیا کر دیا، سبحان اللہ، کچھ نہیں کہتے، بلکہ حضور اپنا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، جب تک کہ جی بھر کے کھیل نہیں لیتے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ ایک مرتبہ بھی کئی مرتبہ محبت میں، اب تو وہ محبتیں بھی ختم ہو رہی ہیں، دادے پوتوں کو کندھوں پہ سواری کرایا کرتے تھے، نانا اپنے نواسوں کو کندھوں پہ اٹھا کے سواری کرایا کرتے تھے، حضور بھی اسی طرح بعض روایات میں حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بائیں کندھے پہ سوار کر کے گھر میں جھولے دیتے تھے، اور کبھی کبھی مدینے کی گلیوں میں باہر بھی آ جاتے تھے، مجمع لگ جاتا، سبحان اللہ کیا منظر ہوتا۔ کسی نے کہہ دیا دیکھو کتنی اچھی سواری ہے، حضور کے بارے میں مسکرا دیے، فرمایا تم سواری دیکھ رہے ہو، سوار نہیں دیکھ رہے۔ کوئی نانا کسی نواسے کو کتنا پیار دے گا، جتنی محبت حضور نے اپنے نواسوں کو دی ہے، کوئی نانا ایسا نہیں جس نے حضور کو محبت دی ہے۔ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اشبہ بالنبی داد علی، بیٹا تو علی کا تھا لگتا حضور کا تھا، مشابہت حضور سے تھی۔ حدیثوں میں لکھا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جسم کے بالائی حصے کے مشابہ تھے، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ حضور سے ملتا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہما ریحانتایا، دونوں میرے پھول ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بڑے ہوئے نمازی تھے، حسینی نمازی ہوتا ہے اور حسینی جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ اٹھائیے تاریخ مدینہ، اٹھائیے تاریخ کوفہ، اٹھائیے، لکھا ہے مورخین نے، محدثین نے، پوری زندگی حضرت حسن بھی اور حضرت حسین بھی نمازوں کے پابند رہے ہیں اور جماعت سے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ ان کے زمانے میں امام کون تھے؟ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو بچپن کا زمانہ تھا، 9 سال کی عمر تھی حسین کی کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ پھر ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، ساری نمازیں صدیق کے پیچھے پڑھی ہیں۔ عمر کا زمانہ آیا، رضی اللہ عنہ، ان کے پیچھے پڑھی ہیں۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، ان کے پیچھے پڑھی ہیں۔ حسین ابن علی نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس کی بیعت نہیں کی، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ جہاں حسین کا یہ عمل یزید کے غلط ہونے کی دلیل ہے، وہاں ابو بکر و عمر و عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھنا اور ان سے بیعت کرنا ان کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے۔ ساری باتیں ماننی چاہیے نا۔ لوگ کہتے ہیں خیال نہیں کیا نواسوں کا، کیسے نہیں کیا؟ آج 14 صدیوں کے بعد میرے دل میں حسین کی محبت ہے، آپ کے دل میں حسین کی محبت ہے،
گھر کے فرد ہیں تو جن کے سامنے بیٹھتے تھے ان کے دل میں محبت نہیں ہوگی؟ بتائیے، حضور نے خود فرمایا جو میرے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ فرمایا میری محبت اس سے ہے جس کی حسین سے ہے، اور جس کی نفرت حسین سے ہے اس سے میری نفرت ہے۔ ان ارشادات کے ہوتے ہوئے جان فدا کرنے والے، جان کی قربانی دینے والے صحابہ، کیا انہوں نے ان حدیثوں پہ عمل نہیں کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ جنازے پہ جا رہے ہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیدل جنازے ہوتے تھے، ذرا دور کا سفر تھا، تھک کے بیٹھ کے، نرم و نازک تھے، حضور کے پھول تھے، سبحان اللہ، تھک کے بیٹھ کے ابو ہریرہ آئے۔ ابو ہریرہ اپنی چادر لی اور حضرت حسین کے پاؤں کے تلوے صاف کرنے لگے اپنی چادر سے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حسین نے کہا چچا کیا کر رہے ہیں؟ کہ خاموش رہو، تمہیں نہیں پتا، تمہارے بارے میں تمہارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فضائل میں نے سنے ہیں ان لوگوں نے سنے ہوتے تمہیں زمین پہ چلنے نہ دیتے، کندھوں پہ اٹھا اٹھا کے تمہیں چلاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، حسین کبھی آئیے گا۔ یہ آئیے گا کسے کہا جاتا ہے؟ دشمن کو، مخالف کو، دوست کو۔ آئیے گا کبھی، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، سبحان اللہ۔ اتفاق ایسا ہوا حضرت حسین تشریف لائے تو حضرت عمر کسی سلطنت کے امور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مصروف تھے، مشورہ ہو رہا تھا، میٹنگ ہو رہی تھی، اور اتفاق ہے کہ ان کے بیٹے عبداللہ بھی باہر کھڑے تھے، انہیں اجازت نہیں ملی۔ تو حضرت حسین یہ سوچ کے کہ کوئی اہم مشورہ ہو رہا ہے، بیٹوں کی اجازت نہیں ملی، مجھے بھی نہیں ملے گی تو چلے گئے، اطلاع بھی نہیں کی۔ بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہا حسین آپ آئے نہیں؟ کہا حضرت میں تو آیا تھا، واقعہ بتایا، آپ میٹنگ میں تھے، عبداللہ ابن عمر کو اجازت نہیں ملی تو میں چلا آیا۔ فرمایا تم نے آ جانا تھا، کہاں میرا بیٹا عبداللہ اور کہاں حسین تم، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ تمہاری ہی برکتوں سے ملا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت تجدیدی کام انجام دیے ہیں، سبحان اللہ، آج تک جاری و ساری ہیں۔ فوج کا محکمہ، پولیس کا محکمہ، تنخواہیں، بہت سے محکمے، یہ تنخواہیں حضرت عمر کے زمانے میں شروع کی ہیں۔ ہمارے دو بھائی نارے ہوتے ہیں، بتا رہے تھے کہ نابے میں ایک الاؤنس ہے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے برسر روزگار لگنے تک وہ عیسائی ہیں، اور اس الاؤنس کا نام کیا ہے؟ عمر الاؤنس۔ کہ تم نے عمر کا نام کیوں رکھا؟ کہ ہم نے لیا عمر سے ہے۔ وظائف دیے، سب سے بڑا وظیفہ، وظیفہ کہہ لیں، سیلری کہہ لیں، تنخواہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہاں سالانہ حساب ہوتا تھا، ماہانہ نہیں۔ بدری صحابہ تھے، بدری، جو صحابہ میں افضل ترین صحابہ ہیں، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یا اہل بدر اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ۔ بدر والو، رب تم سے اتنا راضی ہو گیا ہے، اس نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے، جو چاہو کرو، تمہاری جنت کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر نے ان کے لیے 5000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ آپ کیا جانیں 5000 درہم کتنا سمجھ لیں؟ 200 درہم کا وزن 7.5 تولہ سونے کے برابر ہوتا ہے۔ اب حساب لگا لیں کتنا بنے گا؟ 200 درہم 7.5 تولہ سونا اور 5000 درہم سالانہ، یہ سب سے بڑا وظیفہ تھا۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا یہ وظیفہ جو مدینے میں اسلامی سلطنت میں سب سے زیادہ ہے، جو ہم نے بدری صحابہ کو دیا ہے، حسن کو بھی یہی دیا جائے گا، حسین کو بھی یہی دیا جائے گا۔ اس طرح ان لوگوں نے
پھر کان الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کثیرا فاضلا کثیر الصوم والصلاة والحج والصدقة وافعال الخیر كلها. حسین ابن علی بہت زیادہ نمازی، تہجد گزار، قرآن کے تلاوت کرنے والے، حج اور صدقہ کرنے والے اور سارے نیک کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے والے تھے. 25 حج کیے ہیں حضرت حسین نے، 25 حج، سبحان اللہ. اور وی آئی پی حج نہیں، پیدل حج کیے. سواریاں ساتھ کر رہی ہوتی تھیں، لیکن یہ نواسہ رسول پیدل حج کی برکت حاصل کرنے کے لیے سواریاں ہونے کے باوجود پیدل چلتے تھے. اور مکے پہنچ کے کوئی ہوٹل نہیں، کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں، زمزم کے کنویں پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں سے زمزم نکال نکال کے حاجیوں کو پلایا کرتے تھے. صدقے میں سب سے آگے تھے. گھر میں نماز پڑھ رہے، کسی فقیر نے سلام لگائی، جلدی سے سلام پھیرا. گھر میں جتنا تھا 200 درہم سب اٹھا کے دے دیے. اور لوگوں نے کہا حضرت یہ تو گھر والوں کے لیے تھے، ان کے نان نفقے کا کیا ہوگا؟ فرمایا ان سے بڑھ کے محتاج آ گیا تھا، ہم نے اس کو دے دیا. حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، یزید برسر اقتدار آیا. کیوں آیا؟ اس کی وجوہات مستقل ایک معاملہ ہے، اس کا یہ وقت نہیں. اہل مدینہ نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، اہل کوفہ نے بھی نہیں کی. انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھے ہزاروں کی تعداد میں، آپ آئیے، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، آپ کی بیعت کریں گے. انہوں نے اپنے رضاعت بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے تھے، انہیں بھیجا تحقیقی احوال کے لیے. یہ مکہ سے کوفہ گئے، حالات کو سازگار تھے. کوفیوں نے بڑا استقبال کیا، ہزاروں نے بیعت کی. انہوں نے خط لکھ دیا، حسین آ جائیے، حالات بہت سازگار ہیں. منع کرنے والے منع کرتے رہے. ابن عباس نے منع کیا، ابن عمر نے منع کیا، بڑے بڑے صحابہ نے منع کیا کہ یہ بے وفا ہیں. مشہور ہے کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا. اور کسی کوفی نے حضرت ابن عمر سے مسئلہ پوچھا، کہا یہ بتائیے آدمی احرام میں ہو تو مچھر مار سکتا ہے؟ محرم آدمی کا مچھر مارنا جائز ہے؟ ابن عمر نے کہا واہ کوفیو، مسئلہ پوچھتے ہو مچھر مارنے کا، اور تم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا اور مجھ سے مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ لوگوں نے کہا آنا چاہیے. وہ بے اعتماد لوگ ہیں، کوفہ کے لوگ ہیں. خیر جو ہونا ہو وہ ہو کے رہتا ہے. حسین کی اپنی رائے تھی. حج سے 1-2 دن پہلے مکہ سے نکلے ہیں، مکہ سے کوفہ پہنچے. حالات بدل گئے. یزید نے نعمان ابن بشیر جو گورنر تھے اور وہ آل رسول کے حق میں تھے، ان کو ہٹا دیا اور بدبخت عبید ابن زیاد جیسے ظالم کو مقرر کیا. کوفے کے میدان میں، میں نے دیکھا ہے وہ میدان، وہ جگہ، اس طرف یزیدی فوجیں ہیں، ادھر دریائے فرات ہے، ادھر حسین ابن علی کی فوج کہاں تھی؟ وہ بھی لڑنے کے لیے آ رہے تھے، وہ تو جا رہے تھے، وہ تو کوفہ جا رہے تھے. یہ رستے میں کربلا ہے، کوفہ اس سے بہت آگے ہے. رستے میں روک دیا، بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے. انہوں نے کہا مجھے واپس جانے دو، اسلامی سرحدوں پہ بھیج دو، یہ تم ہٹو، میں یزید سے جا کے بات کرتا ہوں. اس نے کہا میری بیعت کرو. حسین نے کہا تیری بیعت نہیں کرنی ہے، یزید کے نمائندے اور عبید ابن زیاد تیری بیعت نہیں کرنی. اور ادھر حسین کے آنے سے پہلے مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا. اور جو ان کے گویا کے سہولت کار کہتے ہیں، جنہوں نے ان کو رعایت دی، ان کو بھی شہید کر دیا. جب یہ ہوا وہ سارے کوفی بھاگ گئے. وہ خط لکھنے والے، اظہار محبت کرنے والے، حسین آئیے، یا حسین حسین حسین، سب خاموش. کسی ایک نے ساتھ نہیں دیا ہے. بالآخر یہ دن تھا 10 محرم، زور کا وقت. حسین نے کہا نماز پڑھنے دو. ایڈے نمازی ہندے حسین کے مقابلے کر کے نہیں پڑھی ہے. قربان جائیے تھے کتنے، 2 حصے کیے ہیں لشکر کے، آدھے حصے میں نماز پڑھی، پھر خود گئے. جب نماز پڑھ لی ہے
باوضو ہو کے کربلا کے میدان میں 72 شہزادوں نے اپنے نانا کے دین پہ جان قربان کر دی۔ حسین نے جان دے کے بتا دیا ہے کہ نبی کا نواسا کٹ تو سکتا ہے، نبی کے دین کو خراب ہونے نہیں ہوتا دیکھ سکتا۔ اور میرے دوستوں 2 باتیں عرض کروں گا، وقت زیادہ ہو گیا، کیا کرے۔ پہلا، جب پتا چلا اب جنگ ہونی ہے، حسین نے اعلان کیا جس شخص نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ میرے لشکر میں مت لڑے، جائے اپنے قرضے کا بندوبست کرے، اس واسطے کہ شہادت ہر گناہ معاف کر دیتی ہے، قرضہ اس سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھیے، ایک شخص نے کہا حضرت میرے ذمہ قرضہ ہے، میری بیوی کہہ رہی ہے میں ادا کر دوں گی۔ فرمایا بیوی کہاں سے ادا کرے گی، جاؤ قرضہ ادا کرو، نہیں شریک ہو سکتی۔ اور دوسرا، کربلا کے میدان میں خون کی ہولی کھیلتے کھیلتے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھتے ہی خون سے دوبارہ وضو کر لیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، اے مسلمان، اے حسینی کہلانے والے، مجھ سے محبت کا اظہار کرنے والے، میرا کردار یہ نہیں ہے، میرا کردار یہ ہے کہ جان دے دی ہے، نماز نہیں چھوڑی۔ آج میں دکان بند نہیں کرتا، نماز چھوڑ دیتا ہوں، دفتر سے نہیں اٹھتا، دوستوں کی گپ شپ سے نہیں اٹھتا۔ اگر حسینی ہے تو عزم کر کے اٹھئے، انشاءاللہ زندگی میں سب کچھ چھوٹ سکتا ہے، نماز نہیں چھوٹ سکتا۔ اللہ تعالیٰ، اور میرے دوستو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دنیا روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ نہ یہ آل رسول کا طرز ہے، نہ حسینیوں کا طرز عمل ہے۔ اور یزیدیوں نے جب دیکھا ہم نے یہ کر لیا، انہوں نے پھر روڑنا پیٹنا شروع کر دیا۔ کئی صدیوں بعد جا کے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی بنائے اور ان کی پوری اتباع کرنے والا بھی بنائے۔ وہ ثابت تھے، وہ شاکر تھے، وہ نمازی تھے، وہ قرآن کے قاری تھے۔ آج حسین ابن علی کا چہرہ ظاہر کر دیا جائے، دنیا دیکھ کے پہچان لے گی حسینی کون ہے اور غیر حسینی کون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی ان سے محبت عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن بھی حضرت حسین آل رسول صحابہ ان کے قدموں میں اٹھائے اور ان کی برکت سے اللہ ہم سب کی بخش اور مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔